الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ولا شريعة بعد شريعتي ولا رسالة بعد رسالتي ولا معصوم بعد عصمتي ولا نبي بعد نبيي ولا نبوة بعد نبيي أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله العظيم محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، ہم سب کو پتا ہے جو ربیع کا مہینہ چل رہا ہے اور آج 12 ربیع الاول بھی ہے۔ جلوس وغیرہ کا بھی تمام ہی لوگ جلوسوں میں شرکت کر رہے ہیں، اس لیے شرکت کر رہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے محبت، ان کے عشق میں، ان کی محبت میں ہم جلوس میں شریک ہو رہے ہیں اور جلوس میں محنت کر رہے ہیں، رات بھر جاگ کر کے روشنی اور چراغاں کر رہے ہیں، پانی بھرا ہے، کیچڑ ہے، بارش ہو رہی ہے، کندھے پہ لاد لاد کر بلیاں لا رہے ہیں، جھالم لگا رہے ہیں، ٹکڑے لگا رہے ہیں۔ اگر خود کا اپنا پرسنل کام ہو تو شاید انسان نہ کرے، تو بارش رک جائے گی تو کر لیں گے، کیچڑ سوکھ جائے گا تو کندھے پر لاد کے لے جائیں گے، لیکن یہ تو عشق نبی میں آ کر کے یہ سارے کام کر رہے ہیں۔ سوچو ذرا، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ عشق نبی میں چرانا تو ہم کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، کندھوں پہ لاد لاد کر بلیاں لے کر جا رہے ہیں، خطرے کو بھی خطرے میں اپنے آپ کو ڈال کر کے بلیوں کو باندھ رہے ہیں، اونچے اونچے گیٹ بنا رہے ہیں، لیکن قربان جاؤ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ذات پر کہ جن چیزوں کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے قربانی دی، جن بات کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کو پتھر مارے گئے، جس کی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام کے سر میں خون کا کیلا گھسا، دندان مبارک شہید ہوئے، جس کی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام بدر کے میدان میں سجدے کی حالت میں رو رہے ہیں۔ ان فرمان کو توڑ کر کے ہم اپنے عشق کو ظاہر کر رہے ہیں، جو اسلام کی بنیادی چیزیں تھیں، جس کے بغیر اسلام نہیں، جس کے بغیر فرمایا کہ جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والا کافر ہو رہا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، لیکن ہم کیسے عشق کر رہے ہیں؟ عشق نبی میں آ کر کے نمازوں کو ہم نہ کر رہے، ان نمازوں کو جو نماز اللہ کے نبی علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، سکون ہے،
سنتے کس طرح کے تھے کہ فلک چاند سورج ستارے گواہ ہیں زمین کے حسین سمندرائے گواہ ہیں وہ آیا ہے جس نے جہاں کو سنبھالا ہے اس کی نظر کا تمنوں کی مانا وہ ہر کوئی بشری سے بہتر و بالا جو سمجھے تو بڑی اسے ہوش مانا وہ آدم نے اپنی نگاہوں میں دیکھا وہ تخلیق قدرت کے باتوں میں دیکھا وہ عزت میں اول وہ حضرت میں اول وہ شوکت میں اول وہ
ہمارے مخالف تھا، ہم نے اپنی مرضی کا دین بنایا، ہم نے اپنی مرضی کے حساب سے دین کو بنایا، دین کو پسند کیا، جس کی وجہ سے اختلافات پیدا ہوئے، مسلمان آپس میں ٹکڑے ہوئے، مسلمان آپس میں بٹے، مسلمان آپس میں بگڑے، جس کی وجہ سے مسلمان ہر طرف پریشان، چاہے وہ کاروباری اعتبار سے ہو، لوگوں کے اعتبار سے ہو، گھریلو اعتبار سے ہو، ہر طریقے سے پوری دنیا کے اندر مسلمان ذلیل بھی ہوا، خار بھی ہوا، اور اسی طریقے سے شہید بھی ہوئے۔ ہم نے اپنا دین بنایا، ہم
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہی تو وجہ ہے نا کہ قرآن کبھی مکی ہے کبھی مدنی ہے. کچھ صورتیں مکی کچھ صورتیں مدنی اور بعض وقت میں بڑی صورتوں میں بعض آیتیں مکی ہیں اور بعض آیتیں مدنی. ہاں تو مکی مدنی نہیں ہے. اللہ تو مکی مدنی ہے. ہاں مکی مدنی ہے نہیں ہے. اللہ تو اللہ ہی ہے. قرآن کی جو صورتیں مکی مدنی ہے وہ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین دے دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت کی افضلیت ہے بہت سی باتیں ہیں. ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے فرمایا اے میرے لوگوں دیکھو آج کے دن میں نے دین کو مکمل کر دیا. دین کو مکمل کر دیا. اپنی نعمتوں کو بھی مکمل کر دیا. اور یہ دین اب آپ ہی صحابہ کو جو حجۃ الوداع کے موقع پر ہیں ان کو بولنے کی بات کریں. اس میں ہم بھی تو ہیں. صحابہ کے واسطے تو دین ہم تک پہنچا. لو بھائی اب تک دین کیسے پہنچ رہا ہے؟ صحابہ کے ہی ذریعے تو پہنچ رہا ہے. اللہ کے نبی اللہ سے آیا. اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کو تیار کیا. صحابہ کے ذریعے تابعین کے پاس, تابعین کے ذریعے تابعین کے پاس اور اسی سے ہوتے ہوئے اللہ سے علماء سے ہوتے ہوئے تو گئے. یہی مطلب ہے کہ دین کے ساتھ ہماری اسے بھی پوچھا جائے گا نا تمہارا مذہب کیا ہے؟ اسلام. تمہارا دین کیا ہے؟ لیکن اگر سوال ہوگا نا ہم کیا جواب دیں گے اگر زندگی ہماری گزری ہوگی؟ یہ ایک دستور عمل ہے. ایسا نہیں کوئی کھیل تماشا ہے جو چاہ کر دیا. پوری زندگی کا سلیبس ہے قرآن اسلام شریعت. کہیں بھی آزاد نہیں چھوڑا تاکہ میں خود یہ کام کروں. کہیں بھی کسی بھی ایک پل کے لیے بھی شریعت نے کسی بھی مرد عورت کو ایک پل کے لیے بھی آزاد نہیں چھوڑا کہ میں چھٹی اپنی مذہب کروں. ہر
زندہ کرنے ہو گئے. آج دیکھیں ہمارے میں کتنی سنتے ہیں. ہم تو دیکھتے ہیں تو ہمارے کوئی سمجھ بھی نہیں آتا. جو سلیبس ہے شریعت کا سنت تو چھوڑیے فرائض واجبات نہیں آتے. سنو بہت دور کی بات ہے کہ جن کے بغیر ایمان والا ایمان میں نہیں رہ سکتا. بتاؤ سوچو افسوس کرنا ہونا چاہیے کہ ہماری زندگی میں ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کی محبت کے لیے ہمارے اعمال کتنے رکاوٹ تھے. ہم خود اللہ کے نبی علیہ السلام کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں آنے کے لیے رکاوٹ بنے ہوئے ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں نعوذ باللہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی محبت نہ آنی. ہم مرتب بنے گی. اگر ہم سچے مسلمان بن جائیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے عاشق بن جائیں خدا کے قسم آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں کے اندر وہی برکتیں وہی رحمتیں وہی اللہ اپنے خزانے کو کھولے گا جو خزانے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے لیے کھول دیا تھا کہ مدینے کے گلیوں میں ایسر و کسرا کے تاج ان کے کنگن ان کے شاہی تاج گلیوں کے اندر پڑے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. بچے اس کو فٹ بال کے داخلات مار کر کے کھیل رہے ہیں. صحابہ کے گھروں کے اندر ماں اس طریقے سے ڈھیر لگا ہے جس طریقے سے ہمارے گھروں کے اندر اناج کے ڈھیر لگے ہوتے کہ کونے میں چاول پڑا ہے, کونے میں دال کا ڈھیر لگے ہیں, ایک کونے میں گیہوں کے ڈھیر لگے ہیں. اس طریقے سے صحابہ کے گھروں میں اللہ نے دنیا کو سمیٹ کر رکھا اور ایسا سمیٹا کہ ان کی نسلیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نسلوں کو بھی کھلا رہا ہے. ان کی نسلوں کو بھی ایسی دنیا میں کہ پوری دنیا کے لوگ اس طرف نگاہ جمائے ہوئے ہیں, لوگ اس طرف جانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کہیں کامیابی نہیں ملی. چلو بات چلو میرے محترم بزرگوں دوستوں, ہم کوشش کریں ارادہ کریں ربیع الاول کے مہینے میں ہم اپنی زندگی کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام کے تعلیمات کو داخل کریں گے, ان کے احکامات کو لائیں گے, ان کی سنتوں کو زندہ کریں گے, ان کی قربانیوں کو ہم نہیں بھولیں گے, ان کی قربانیوں کو سامنے رکھیں گے اور اپنی پریشانیوں کو سامنے رکھیں گے. دونوں کو موازنہ کریں گے, دونوں کو کمپیٹ کریں گے اور دیکھیں گے کہ ہماری پریشانیاں زیادہ بڑھیں گی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی تکلیفیں زیادہ بڑھیں گی. تب پتا چلے گا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی کیا تکلیف تھی. کوئی ان کی اپنی پسند تکلیف نہیں بلکہ وہ تکلیفیں ہم لوگوں کے لیے تھی کہ جس طریقے سے ہم تک اور قیامت تک کے انسانوں تک یہ دین پہنچ جائے, اللہ کے احکامات پہنچ جائے, ہر انسان کس طریقے سے کامیاب ہو جائے, چاہے وہ دنیا ہو یا آخرت ہو, ہر ایک بچہ کامیاب ہو جائے. اسی لیے ہمیں کوشش کرنی ہے, فکر کرنی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک سنت ہمارے